اس پہ گفتگو کی، لیکن کریٹیکل پوائنٹ سامنے لانے چاہیے. APTTA افغان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کی کچھ باتیں ہوئی ہیں. اس میں اشرف غنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے تحت جو واگا لینڈ روٹ ہے اس کو پراپر طریقے کے ساتھ آپ واگا لینڈ ٹرانزٹ کو آپ کھول دیں، پاکستان کو کہہ رہے ہیں. ادروائز دے وڈ ٹیک کاؤنٹر میئرز. یہ بڑی تھریٹن بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کھول دیں، ادروائز. ہاں، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بادی النظر میں تو لگتا ہے کہ آپ کو کسی قسم آپ کو ایک طرح کی وارننگ دی گئی ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم دیکھیں. ایک تو ان کی مجبوری ہے نا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہونا ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ یہ اس طرح کی ہمسائیگی نہیں ہے کہ ان کو کوئی لینڈ روٹس کامن ہے یا سی روٹس کو کسی طرح کے کامن ہے. پاکستان ہی کو استعمال کرنا ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی لینگویج کا استعمال ہونا، کیا یہ انہوں نے لینگویج ایک ڈپلومیٹک لیول پہ استعمال کی ہے کہ جی ہندوستان کو یہ ظاہر کیا جائے کہ ہم تو آپ کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، اندر پاکستان کے ساتھ کیا ارینجمنٹ ہے، اس کے اوپر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ تھریٹن کرنے والی بات اس طرح نہیں ہو سکتی کہ جی آپ واقعی ہمیں تھریٹن کر رہے ہیں. ان کے ہمارے ساتھ بڑے کامن مفادات ہیں، ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو اگر انہوں نے ٹریڈ روٹ کی بات کی ہے تو شاید انڈیا کو یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی یہ جو اکنامک کوریڈور بننے جا رہا ہے اس کے ذریعے سینٹرل ایشین ریپبلک افغانستان لنک کیا جائے، پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کو بینیفٹ ہو، افغانستان کے ساتھ ساتھ انڈیا کو بھی بینیفٹ ہو، تاکہ انڈیا کو یہ نہ محسوس ہو کہ جی یکدم ہم تو اتنی بڑی افغانستان میں اپنا شیئر مانگ رہے تھے تو ہمیں تو ٹریڈ روٹ تک سے باہر کر دیا. لیکن ایک چیز اور بھی ہے شاہد صاحب، ایک طرف تو ٹھیک کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں گوادر کے حوالے سے، لیکن دوسری طرف جو چاہ بار کا سلسلہ ہے پورٹ کا، وہ میرے خیال سے کہیں ایسا تو نہیں ہونے جا رہا کہ ہمارے رویے کی وجہ سے روٹ تبدیل ہو سکتا ہے. وہ ایک روٹ بنتا ہے، اس میں افغانستان اور انڈیا پھر سے مل جاتے ہیں آپس میں. بالکل مل جاتے ہیں چاہ بہار کے ذریعے، جو کہ ایرانین معاملہ ہے. اس میں افغانستان، ایران اور انڈیا، پھر یہ ٹرائنگل ان کی بنتی ہے. مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہم ایسا یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے، کیا ہم ایسا مواقع ان کو فراہم کرتے ہیں. اگر گوادر ہے تو پھر تو چاہ بہار میں نہیں سمجھتا کہ کامیاب ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہ ایک روٹ بڑا آڈ سا روٹ ہے. جو نیچرل روٹ بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ کاشغر کو لنک کیا جائے تھرو پاکستان ڈی آئی خان کے ذریعے آل دا وے ٹو گوادر، اور پھر لینڈ روٹ جو ہے افغانستان کو ان کے پاس یہ بھی روٹ اویلیبل ہو سی روٹس کے لیے، اور لینڈ روٹ کے ذریعے بھارت کو ایک جو ہے وہ کوریڈور دیا جائے جو واگا کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کے ذریعے افغانستان ان سے لینڈ روٹ سے بھی کنیکٹ ہو جائے. شارٹ روٹ بھی ہے، اس سے کنیکٹ بھی ہو جائے، بھارت کے بھی فوائد ہوں، افغانستان کے بھی ہوں، پاکستان کے بھی. ایک چیز اور بھی ہے، مودی نے ڈیزائر کی ہے کہ جی آپ ہمیں APTTA افغان پاکستان ٹرانزٹ ایگریمنٹ میں جگہ دیں. مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اوور آل مسلم لیگ جو ہے وہ تو بزنس کے معاملے میں بھارت کے ساتھ تقریباً ایک پیج پہ ہی ہے. وہ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جی کشمیر کو ایک طرف رکھ دو، سیاچین کو ایک طرف رکھ دو، اور پانی والا جو مسئلہ ہمارا ان کو بھی ایک طرف رکھ دو. میرے نزدیک یہ ہمارے وائٹل انٹرسٹ ہیں، مگر وہ اس کو ٹیبل سے ہٹا کے ایک طرف رکھنے کے لیے تیار ہیں کہ سب سے پہلے ان کے ساتھ بزنس کی بات کر لو، ٹریڈ کی بات کر لو، ویزا ریسٹرکشنز ختم کر دو، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کی بات کر لو. یہ تو عوام کا پریشر ہے نا جو ان کو نہیں کرنے دیتا. تو یہ جو آپ ٹریڈ روٹ کی بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ کو تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اچھا، تو اشرف غنی اور جو ان کی بات ہوئی ہے انڈیا والوں کی، وہ یہ ہے کہ ایک اور تھریٹ آج پہنچی ہے، وہ ISIL کے حوالے سے ہے. اور دیکھنے میں آیا کہ کچھ پڑا بھی ہے کہ غنی صاحب نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جی سب کو مل جل کے ISIL سے جان چھڑانی چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ طالبان اور ISIL کی تھریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی دونوں باتوں میں وزن ہے. دیکھیں، پہلی بات طالبان کو ہم پہلے لے لیتے ہیں، دوسرا جو آپ کا پوائنٹ ہے اس کو پہلے لیتے ہیں. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ نارتھ وزیرستان میں جب ہم نے آپریشن شروع کیے تو چونکہ وہ بہت لمبا بارڈر ہے ہمارا ان کے ساتھ، اور پورس بارڈر ہے، اس کے اوپر ہم اتنی سرویلنس ہم نہیں کر سکتے جس کے تحت ہم کمپلیٹلی اس کو سیل کر سکیں. اسی لیے بہت ساری تجاویز ہیں کہ اس بارڈر کی نگرانی کی جائے اور وہاں سے ایک دوسرے کی طرف یہ جو دہشت گرد ہیں، طالبان ہیں، ان کو آنے جانے سے روکا جائے، ورنہ یہ دہشت گردی چلتی رہے گی. تو فوری طور پر وہ وہاں سے بھاگ کے افغانستان میں جا کے چھپ گئے. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں اٹیکس جو ہیں انہوں نے کلیم کیے اور کہا کہ آج ہمارا اب ہیڈ کوارٹر جو ہے افغانستان میں بن چکا ہے، اور آپ کو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ آئندہ یہ ہمارا لانچنگ پیڈ ہوگا.
اور ہم اس کے اوپر اب سوالیہ نشان لگا عراق کے علاقے پہ اور شام کے علاقے پہ وہاں انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا، اور لیٹسٹ یہ ہے کہ اب ان کے پاس ڈرونز بھی جی ان کی اکانومی جو ہے وہ جو آئل فیلڈز ان پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے اس کی وجہ سے ان کی اکانومی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، بلینز آف ڈالرز اب وہ کما رہے ہیں۔ پھر لوگ دنیا بھر سے ان کو جوائن کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ القاعدہ جو تھی وہ ایک تقریباً ایسی جماعت تھی جو بڑی تنگ ایریا میں آپریٹ کر رہی تھی، ان کے تو بارڈر کھل گئے، علاقہ ان کو مل گیا، القاعدہ کا تو کوئی علاقہ نہیں تھا، ان کو علاقہ مل گیا، اس علاقے میں اب یورپ سے ینگ لوگ آگے ان کو جوائن کر رہے ہیں کیونکہ رہنے کی بھی جگہ ہے، پیسہ بھی ان کے پاس بہت ہے، ان کو انرول کر رہے ہیں، ریکروٹ کر رہے ہیں، تو لہٰذا بہت تیزی سے یہ تنظیم پھیل رہی ہے، طالبان سے کہیں بڑھ کے یہ زیادہ تھریٹ ہے، اور ان کے وسائل بہت ہیں، ریسورسز بہت ہیں، ان کا جو ٹارگٹ ہے جب وہ IS سے ISIL کی طرف گئے تو انہوں نے اپنے ٹارگٹس بڑھا لیے، تبھی وہ اپنے آپ کو اب IL کہتے ہیں۔ لیکن شاید صاحب اس کانٹیکسٹ میں چاہوں گا کیا مدد چاہ رہے ہیں کون؟ اشرف غنی وہ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں نا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی ISIL جو ہے اس کے خلاف کوئی مل جل کے کوئی پلاننگ کرنی چاہیے۔ نہیں دیکھیں، مل جل کے پلاننگ کا یہی مطلب ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ ان کو جگہ دیں گے، انڈیا میں بھی فار ایگزامپل، تو وہ انڈیا کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ تو اپنا ایک وہاں پہ لانچنگ پیڈ بنائیں گے، ان کی جو رنجش ہے، ان کے جو اختلافات ہیں وہ تو مسلمان ممالک سے ہیں، عرب ممالک سے ہیں، خلیجی ممالک سے ہیں، اور کہتے ہیں جی کہ ہم تو خلافت قائم کرنے آئے ہیں، تو لہٰذا اگر انڈیا وہاں ان کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمان ملکوں میں افراتفری پھیلانے کے لیے ان کو وہاں پہ بھی ایک لانچنگ پیڈ دے دیا جائے، تو کیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے کہ اسرائیل کل مسلمان ممالک جو اس خطے کے ہیں ان پر اٹیک کرنے کے لیے انڈیا کا سہارا لے لے، اور یہ ایک زمانے میں خبر تھی کہ اگر پاکستان کو تھریٹن کرنا ہے تو اسرائیل یہاں پہ آ کے ان کی ایئر فیلڈز اور ان کی جگہ کو استعمال کرے گا، تو یہ اسی طرح کی بات ہے۔ چلیں لاسٹ سوال شاید صاحب یہ ہے، خطے کی سلامتی کے لیے پاکستان، افغانستان، انڈیا کسی ایک پیج پر آ سکتے ہیں؟ آنا چاہیے، میں تو ہمیشہ سے اس چیز کو سپورٹ کرتا رہا ہوں کہ ہمارے خطے کا سولوشن اس خطے والوں کے پاس ہے، یہ امریکہ یا مغرب کے پاس نہیں ہے، ان کے مسائل ڈفرینٹ ہیں، ان کی انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے، ہم سب کے مسائل، کلچر، انوائرمنٹ ایک ہے کیونکہ ہم ایک خطے میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج چین کو بھی دہشت گردی سے خطرہ ہے، روس کو بھی دہشت گردی سے خطرہ ہے، امریکہ کو نہیں ہے، وہ تو انہوں نے ساری دہشت گردی کو لوکلائز کر دیا یہاں پہ، تو ان کو خطرہ نہیں ہے، ان کو خطرہ ہے اپنے سروائیول کے لیے، وہ دہشت گردی کے خلاف آپ کے ساتھ مل کے ایک انتظام کرنا چاہیں گے، لہٰذا اپنے اندر ہماری ایگریمنٹس ہونی چاہیے، ان خطے کے ممالک کو آپس میں ایک دوسرے سے، ہاں آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں کچھ بنیادوں پر، مگر جہاں تک آپ کے سروائیول کا تعلق ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ انڈیا کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ آج اگر وہ اپنی سرزمین سے ہمارے خلاف کوئی کام کروائے گا تو جو ہمیں کہتے تھے کہ آج جن کو تم اسلحہ دے رہے ہو یہ اپنے اسلحے اور بندوق کی نوک ایک دن آپ کی طرف کر دیں گے، ہوا آج اگر انڈیا یہ والی اسٹریٹجی فالو کرے گا تو کل کو یہی بندوقیں جو ہیں یہ ان کی طرف بھی ان کا رخ پھر سکتا ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد صاحب تشریف لیں۔ جی ناظرین، پاکستان، افغانستان، انڈیا ایک پیج پر آ سکتے ہیں، میکانزم کیا ہوگا پھر انشاءاللہ اس پہ کبھی پروگرام کریں گے اور آپ کے سامنے سجیشنز رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، میزبان عدیل بشیر کو پروگرام ورلڈ فوکس سے خدا حافظ۔